السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی ونسلم علی رسوله النبی الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاة واتبعوا الشہوات فسوف یلقون غیا۔ نماز یہ دین کا اہم ترین ستون ہے اور ارکان اسلام میں سے یہ دوسرا رکن ہے۔ نماز ایک ایسی عبادت ہے کہ اس کے پڑھنے سے انسان کو جو ہے سکون حاصل ہوتا ہے، اور اسی طرح اس نماز سے غفلت کرنا اور نماز کو چھوڑ دینا یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاة، اچھے لوگوں کے بعد ایسے لوگ آئے جنہوں نے نمازیں چھوڑ دیں، نمازوں کو ضائع کر دیا، واتبعوا الشہوات، اور خواہشات کی انہوں نے پیروی کرنا شروع کر دی۔ فسوف یلقون غیا، وہ جلد جو ہے داخل ہوں گے غی وادی میں، جہنم کی ایک وادی ہے غی، اس کے اندر ان کو ڈالا جائے گا، یا وہ جلد ہلاک ہو جائیں گے، تباہ و برباد ہو جائیں گے۔ تو اس آیت سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ جو لوگ نماز کو ضائع کر دیتے ہیں، نماز کو چھوڑ دیتے ہیں، تو ان کا انجام جو ہے بہت ہی برا ہونے والا ہے۔ اسی طرح جو شخص صرف ایک نماز، عصر کی نماز چھوڑ دیتا ہے، اس کا کتنا نقصان ہوتا ہے، آئیے حدیث سے جانتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الذی تفوتہ صلاۃ العصر فکأنما فطر اہلہ ومالہ، کہ وہ انسان جس کی عصر کی نماز فوت ہو گئی، اس نے جان بوجھ کر نماز کو، عصر کی نماز کو چھوڑ دیا، تو اس کا نقصان اس انسان کی طرح ہے جس کا اہل و عیال اور مال تباہ و برباد ہو گیا ہو۔ ایک انسان ایسا ہے کہ جس کے سامنے جو ہے اس کا گھر جو ہے جل گیا ہو، اور اس گھر کے اندر اس کی اولاد، اس کا اہل و عیال سب جو ہے وہ جل گیا ہو، اس کا مال جو ہے وہ تباہ و برباد اس کے سامنے ہو گیا ہو۔ جس طرح اس انسان کو صدمہ پہنچتا ہے، ایسے ہی قیامت والے دن اس انسان کو صدمہ پہنچے گا جس نے ایک عصر کی نماز کو چھوڑ دیا ہوگا۔ اتنا یعنی نقصان اس انسان کا ہو جائے گا۔ اسی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی نے خصوصاً عصر کی نماز کی حفاظت کا حکم دیا ہے کہ اس کی حفاظت کی جائے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا حافظوا علی الصلوات والصلاة الوسطی وقوموا للہ قانتین۔ حافظوا علی الصلوات، لوگوں نمازوں کی، تمام نمازوں کی حفاظت کرو، کسی ایک نماز کو نہ چھوڑو، تمام نمازوں کی حفاظت کرو۔ والصلاة الوسطی، خصوصاً درمیانی نماز کی۔ اکثر اقوال اس بات کی طرف گئے ہیں کہ صلاۃ وسطی سے مراد عصر کی نماز ہے۔ وقوموا للہ قانتین، اور قیام کرو قیام کرنے والوں کے لیے، قیام کرنے والوں کے ساتھ۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالی نے نماز کے بارے میں اکثر جگہ پر ارشاد فرمایا اقیموا الصلاۃ، نماز کو قائم کرو، نماز کا خیال کرو، نماز کی حفاظت کرو۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک ارشاد فرمایا اگر کوئی انسان بیمار ہے تو اس کو بھی یہ رخصت نہیں ہے کہ وہ نماز کو چھوڑ دے۔ ایک صحابی رسول آتے ہیں، آ کر کے سوال کرتے ہیں اللہ کے نبی میں بیمار ہوں، اب آپ مجھے نماز کے پڑھنے کے بارے میں بتلائیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صلی قائما، کہ اگر تم نماز کھڑے ہو کر پڑھ سکتا ہے تو کھڑے ہو کر نماز پڑھ، فإن لم تستطع فقاعدا، اگر تو کھڑے ہو کر نماز نہیں پڑھ سکتا پھر تو بیٹھ کر نماز پڑھ،
فَإِن لَّمْ تَسْتَطِعْ، اگر تو بیٹھ کر نماز نہیں پڑھ سکتا تو پھر تو لیٹ کر نماز پڑھ، یعنی نماز کو چھوڑنے کی رخصت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے اجازت نہیں دی ہے، نماز کو ہر حالت میں پڑھنی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ آپ بیمار ہیں، آپ کھڑے ہو کر نماز نہیں پڑھ سکتے تو آپ بیٹھ کر نماز پڑھیں، اگر بیٹھ کر بھی نماز نہیں پڑھ سکتے تو پھر آپ لیٹ کر نماز پڑھیں، جس حالت میں ہیں اس حالت میں آپ اشاروں کے ساتھ نماز پڑھیں۔ اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ نماز کی بہت ہی زیادہ اہمیت اور فضیلت ہے۔ اور اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا، قیامت والے دن سب سے پہلا سوال جو ہے اعمال میں نماز کے بارے میں کیا جائے گا، عبادات میں نماز کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ تو نماز پڑھتا تھا یا نہیں پڑھتا تھا۔ اگر اس میں انسان کامیاب ہو گیا تو دوسرے سوالوں میں وہ کامیاب ہو جائے گا، اگر اس میں ناکام ہو گیا تو دوسرے سوالات میں بھی وہ انسان ناکام ہو جائے گا۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری وصیت یہ تھی کہ الصلاۃ 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 وما ملکت ایمانکم، اے لوگو نماز کی حفاظت کرنا، نماز کو نہ چھوڑنا، نماز کو ضائع نہ کر دینا، نماز کا خیال رکھنا، اور جو تمہارے غلام ہیں ان کا بھی خیال رکھنا۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔